بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، الغرض دنیا کی تمام تر آسائشیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں، مگر پھر بھی ان کی زبان پر ایک شکوہ اور شکایت رہتی ہے کہ جو ہی ہم گھر میں جاتے ہیں پتہ نہیں ہمارے گھر میں کوئی سایہ ہے یا نحوست ہے، کوئی ایسا عمل بتا دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے ہمارے گھر میں سکون ہو، آرام ہو، ہماری بے چینی جو ہے وہ ختم ہو جائے، گھروں میں ہمارے نحوست نہ ہو بلکہ اللہ کی برکتوں کا نزول ہو۔ گھر میں نحوست کو دور کرنے کا طریقہ اور برکتوں کو لانے کا وظیفہ آج میں آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہمارے گھروں میں بے برکتی اور بے سکونی کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین سے دور، نماز سے دور اور ذکر سے دور ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے دنیا میں اعراض کرتا ہے، دنیا میں میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، ہم اس کی معیشت تنگ کر لیتے ہیں۔ جب انسان کی معیشت تنگ ہوتی ہے پھر انسان کی زندگی بے سکون ہو جاتی ہے، پھر اس کو دنیا کی خوشیاں جو ہے وہ مستقبل کا غم اسے ہر وقت لاحق رہتا ہے، یہی پریشانی میں وہ ہر وقت گزارتا ہے کہ میرا بنے گا کیا، میرا بنے گا کیا۔ جب ہم ذکر سے دور ہوتے ہیں اور نماز سے دور ہوتے ہیں، قرآن نے دوسری جگہ نماز کو ذکر کہا ہے، ان الصلاۃ لذکری، فرمایا یہ نماز جو ہے یہ میرا ذکر ہے، یہ نماز بہت بڑا ذکر ہے۔ اللہ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ نے نماز کو ذکر کہا ہے۔ نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہماری زندگی میں چین کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہمارے گھروں سے نحوست کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے گھروں میں نحوست کا سایہ رہتا ہے۔ نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھیں، اٹھیں فجر پڑھیں، اور یہ فجر کا نماز پڑھنا اور فجر کے بعد قرآن پڑھنا یہ تو اتنا بابرکت وقت ہے، اتنا بابرکت وقت ہے کہ یہاں اس وقت میں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں میں بھی برکتیں ہوتی ہیں، اور جس کو اللہ یہ توفیق دے دے کہ نماز فجر کے بعد قرآن پڑھ لے، اللہ کہتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ فجر کا قرآن پڑھنا تو ایسی بابرکت کا باعث ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ صحابی کا، ایک تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے بلند آواز سے، اور پاس جو ہے وہ گھوڑا بھی تھا، گھوڑے نے دبکنا شروع کیا، اسی ڈر سے تلاوت بند کر دی کہ پاس بچہ لیٹا ہوا ہے، کہیں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچے۔ حضور کے پاس گئے، حضور یہ معاملہ آیا ہے، یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو قرآن پڑھتا رہتا تو دیکھتا لوگ تیرے گھر میں فرشتوں کا اترتے ہوئے نزول دیکھتے، نزول فرشتوں کا دیکھتے کہ تیرے گھر میں فرشتے اتر رہے ہیں، فرشتوں کا نزول لوگ دیکھتے اپنی آنکھوں سے۔ یہ قرآن کا پڑھنا، یہ قرآن کا پڑھنا آپ کے لیے اور ہمارے لیے برکت اور رحمت کا باعث ہے۔ یہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس گھر سے پھر نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی دوسری وجہ ہمارے گھروں میں جھوٹ کا بولنا۔ جھوٹ ہم بچوں کو سکھاتے نہیں ہیں، ہم سے بچے سیکھ جاتے ہیں۔ بہو جو ہے وہ ساس سے جھوٹ بول رہی ہے، بیوی خامد سے جھوٹ بول رہی ہے، ساس بہو سے جھوٹ بول رہی ہے، ساس
بیٹے کے سامنے بہو کو چھوٹا کرنے کے لیے، کم دکھانے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ بچوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے بابا ہیں تو یہ کہنا ہے، یہ ہوا ہے، ہم یہاں نہیں جا رہے، وہاں گئے تھے، بابا کو نہیں بتانا۔ یہ جھوٹ جیسی لعنت جس گھر میں ہوگی، اس گھر میں اللہ کی برکتوں کا نزول ہو ہی نہیں سکتا۔ اس گھر میں نحوست تو ہوگی جہاں ہر وقت بچوں کو اور خود بھی جھوٹ بولا جائے، سکھایا جائے، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا سکھایا جائے، وہاں اللہ کی برکتیں کیسے نازل ہو سکتی ہیں؟ جھوٹ سے اجتناب کریں، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا۔ شکر کو لازم پکڑیں، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کہتے ہیں تم شکر کرو میں نعمتوں کی فراوانی کر دوں گا، نعمتیں بے شمار کر دوں گا۔ شکر کرو گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول بھی ہوگا، اور یہ تم جو پریشانیوں کا شکار ہو نا، کسی چیز میں برکت نہیں ہے، نحوست ہے، تمام کی تمام نحوستیں اللہ دور کر دیں گے۔ شکر کا دامن پکڑو، صبر کا پہلو اختیار کرو، شکر کو اپناؤ تو اللہ تمہاری زندگیوں میں بہاریں پیدا کر دیں گے، تمہاری زندگیوں سے یہ نحوستیں نکل جائیں گی۔ وفا کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کا شکر کرے، مشکل پریشانی میں یہ دعا پڑھ لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، اے اللہ میں تیری رضا پر راضی، مشکل پریشانی آئی ہے تیری رضا پر راضی، خوشی میں تیری رضا پر راضی، پریشانی میں تیری رضا پر راضی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا 3 دفعہ صبح اور شام پڑھ لیتا ہے، اللہ کے ذمے ہیں کہ اللہ اس کو قیامت کے دن ضرور بضرور راضی کریں گے۔ گھروں سے نحوست کو ختم کرنا چاہتے ہو تو آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان طریقوں کو اپنائیں، نماز فجر کا اہتمام کریں۔ فجر ہم پڑھتے نہیں ہیں، قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں، ذکر ہم کرتے نہیں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں۔ نہیں میرے بھائی، جب تک آپ نماز فجر کا، نمازوں کا اہتمام نہیں کریں گے، برکت نہیں ہوگی۔ نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں، نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں، تبھی انصاف کرنے میں بکازی دیر کرتے ہیں۔ فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا، فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا، مگر اٹھنے کو ہم تو صبح میں دیر کرتے ہیں۔ جو چاہے ہم دعا سے وہ ہمیں مل جاتا ہے، جو چاہے ہم دعا سے وہ ہمیں مل جاتا ہے، دعا میں مانگنے میں رب سے ہم خود ہی دیر کرتے ہیں۔ تو آئیں اپنے گھروں سے نحوست کو دور کرنے کے لیے، رزق کی فراوانی کے لیے نماز فجر کا ضرور اہتمام کریں، نمازوں کی پابندی کریں، ذکر کے ساتھ جڑ جائیں، اذکار کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، برکتوں کا نزول ہوگا، فرشتے آپ کے گھروں پر نازل ہوں گے، اللہ کی رحمتیں آپ کے گھروں پر جو ہے وہ نازل ہوں گی، آپ اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم نمازوں کی پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت اور اذکار کے ساتھ جڑ جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا